الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان
جل و علا وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید سروران حامی بے کسان نیر تاباں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد شہزادہ گلگوں کبار راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ علی المرتضیٰ جگر گوشہ سیدہ فاطمہ زہرا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے عزیزم ارباز اور اس دے ساتھیاں نے مینوں نا نہیں انہاں دے مستحضر فی الذہن جنہ نے بھی اہتمام کیتا ہے اے دے نال کچھ حصہ پایا ہے اے دے نال ٹرے نے قدم دے اعتبار نال گفتگو دے اعتبار نال سنگت دے اعتبار نال اللہ اس نومی تے انہاں نے اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے ساڑی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول آل رسول پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی رونق افروز محفل نے اور ساڑے اس علاقے دے بڑے معروف عالم دین استاد العلماء والحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا استاد المکرم مقصود احمد صاحب زیدہ مجدہو اللہ انہوں اوج کمال تے پہنچائے آپ بھی محفل دے اندر موجود نے باقی علماء کرام دا من نام لے کے تعارف نہیں ویسے صورت تو تعارف ہے ہر عالم دین جڑا صحیح العقیدہ ہے وہ بندہ نہ چیز دے سر دا تاج ہے صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے نہ آپ بد مذہب ہوئے نہ بد مذہبہ نال ٹردہ ہوئے ایسے عالم دین دے اگر من جوڑے بھی اٹھانے پہنچ تو میں سعادت سمجھاں گا باویں او کسے محلے دی مسجد دا امام ہوئے تو باویں داتا صاحب دی مسجد دا امام ہوئے عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے بھائی آپ نے سمجھ آگئی میرے بچوں بات ہی سمجھ آگئی ہاں جی عزیز من دوستان من ساؤنڈ والا بھی ہوئی صحیح ہے جندہ عقیدہ صحیح ہے مووی والا بھی ہوئی صحیح ہے جندہ عقیدہ صحیح ہے نقیب بھی ہوئی صحیح ہے جندہ عقیدہ صحیح ہے خطیب بھی ہوئی صحیح ہے جندہ عقیدہ صحیح ہے مرید بھی ہوئی صحیح ہے جندہ عقیدہ صحیح ہے پیر بھی ہوئی صحیح ہے جندہ عقیدہ صحیح ہے مٹھے ہو جاگ دے پہ جی جس بندے دے عقیدے وچ خرابی ہے انہوں سنیاں دی محفل وچ کی چا سنی انہوں سنیاں دی محفل وچ مزہ نہیں ہونا وہ سمیں بے سوادیاں ہی ہونا ہے تے جن دے عقیدے صحت مند ہوئے انشاءاللہ وہ جتے بھی ہویا لطف اٹھاندہ رہے گا کہ میں محفل وچ گیا میں مزہ آ گیا آپ دی توجہ ہے جناب میرے بچوں میرے عزیزوں جیڑا ہون دور ہے نا اس دور وچ عقیدے دی صحت دا خیال رکھنا بڑا لازم ہے جی میں ڈینگی تو حفاظت کرتے ہو نا ایویں بد عقیدہ ڈینگیاں تو بھی بچیا کرو ہاں جی شاہ جی بھی بیٹھے علامہ صاحب بھی بیٹھے میری گلاں دی تائید کریں بد عقیدہ ڈینگی تاپ والے ڈینگی تو بھی خطرناک ہے تاپ والا ڈینگی لڑیا تے بندہ مرسی ایمان نو خطرہ تے کوئی نہیں بد عقیدہ مچھر لڑے
تے پتر عقیدہ خراب ہوتا ہے تے جی میں اس ڈینگی دیاں علامتاں ڈاکٹر دستے ایویں بد عقیدہ ڈینگی دی علامتاں درویش دس سکتا ہے، عالم دین دس سکتا ہے۔ یقیناً علامہ مقصود صاحب دوان تھوڑیاں علامتاں تو آگاہی کردے ہی رہندے ہونے، میرا حسن ظن ہے کہ یقیناً دس دے ہونے، کیونکہ صحیح العقیدہ عالم دین ہوئے تو وہ علامات ضرور دستا ہے۔ ایویں ٹردیاں چاند میں بھی دسی جانا، مثلا جس بندے نے بد عقیدگی دا ڈینگی ہویا ہوئے ان دے اگے صحابہ دا نہ لو تے گھبرائے گا، آئی کوئی رہے سمجھ جی میں ڈینگی دے سرخ نشان بنتے ہیں، اے صحابہ دا نہ لیا منہ سرخ ہوندہ ہے، لگتا ہے بندے نے غصہ چڑھیا ہے جاگے ہو، یہ علامت ہوتی ہے بندے نے بد عقیدگی دا تاب چڑھیا ہے۔ تے کدی کدی اعلیٰ حضرت دے نام تو بھی الرجی کرتا ہے، یہ مریض دی نشانی ہے اعلیٰ حضرت دے نام تو الرجی کرتا ہے۔ امام اہل سنت امام عاشقاں کشتہ عشق رسول عطائے رسول فی الہند حضرت حسان الہند امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا نام لیا، جڑے مریض نو پرابلم محسوس ہوئے الرجی کرے سمجھو اینا قصور نہیں، بندے ڈینگی ہے اتر سمجھ آئیے کوئی نہ، بعد چھپے ڈینگی ایسے ہوندے نے کہ انہاں کے مولا علی دا نام لو تو انہاں بھی الرجی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس گل دی نشانی ہے بھئی یہ بندہ جڑا علی تے علی دیاں بچیاں تو بغض رکھ دے بندے اس نو بھی کوئی بیماری ہے، جاگ دے بے ہو تو پتر صحت مند بندہ ہوئے صدیق اکبر تو لگ پوے تو امام احمد رضا تک بندہ لگا ہوئے کسے تھا تے بھی بتی نہ بڑھے تے سمجھی سنی پکا ہے، پیچھے آلے نو بولے تو سمجھ نہیں آئی یا روڑا ہے، جڑے مریض بیٹھے نے وہ ہاتھ نہ اتا کرن تے جڑے صحت مند بندے نے وہ ہاتھ اتا کر کے آکر سبحان اللہ جی مہربانی بندے تے سارے صحت مند۔ ویسے پیار والی گل تو انداز چھڑنا جدو اشتہار تے میرا نام لکھیا ہوئے نا اندر نان دیو اے شاہ اور تقریر نہیں کر دے تو جو ہے ہاں جی تے جیڑے مرد ہون دے باوجود میری تقریر سنن آ جان تے دو خوراکہ پوریاں لے لین اللہ دے فضل نال تریجی دی نہیں لوڑ رہن دی بندہ گھل جاتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین ہزاراں مریض صحیح کیتے تھے جنہ دے وڈکے آندے ہیں انہاں دا جی علاج کوئی نہیں ڈاکٹر سارے زمانے دے پھر چھڑے ازیا گیا ایک باری تو فقیران دی پھکی بھی دماغ تے صحیح یا مر جاسی یا تر جاسی توجہ ہے حضرات کی کوئی سو میں الحمدللہ اپنے بچیاں نو اس گل دی مبارک دینا وہ پیر نصیر فرمایا ہا کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں جیڑے اجے بھی ایمان سلامت لے کے بیٹھے ہو اللہ تو اڈے ہوتے بڑا راضی ہے کوٹ نکا دی سرزمین اس اعتبار نال بڑی زرخیز ہے کہ اس جگہ تے صحیح العقیدہ سید زادے قیام فرما دے قبلہ شاہ جی دے والد گرامی دے سامنے بھی میں تقریرہ کی دیا قبلہ شاہ جی دے سامنے بھی کرنا میرے بھائی نے بڑی محبت فرما دے نے میرے نال جدو بھی آئے ہیں شاہ جی اور بڑی محبت دیتی ہے اللہ شاہ جی اور سلامت رکھے تے صحیح العقیدہ سیدان دا ادب کرنا چاہیے انہوں دا ادب کریا کرو واللہ ادب کریا کرو حضور راضی ہوتے ہیں جی اس واسطے شاہ جی اور ادب کریا کرو میں آپ بھی کرنا
میں بھی ادب کرنا پیدا تسی بھی کرے کرو اپنے ساڈا بچہ ارباز ہے ارباز تو محفل کرائیے یا اور بھی سنگی ہے اچھا بڑا کرمالا چھوڑ ہے اس دور اس عمر تے چھوڑ میچ کریں دے پتہ تے تو نہیں ہیں تے منڈا کڈا کمال دا ہے تے انہیں حضور دی آل دے ذکر پاک دی محفل کرائی تے مڑ اتنے پرانے بھی آئے بیٹھے ہیں تے گابریا نہیں اوہ شہیدو سبحان اللہ کیا کرو اس گل دے ماشاءاللہ آؤ تقریر شروع کریے عزیز من اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مار کوئی حافظ اوڑی ہوئے تھوڑا یا بریک تے ہاتھ رکھی سوری بریک تے پیر رکھی دے جملہ غلط ہو گیا تو صحیح فرما لو جی توجہ ہے حضرات آن دے رہو آفا جی لیکن ذرا آرام نہ آن دے رہو سارے نہ کھڑ دے ہو نا عزیز توجہ فرماؤ بڑی معروف حدیث پاک ہے اے دے تو شروع کر رہا اگے پھر سفر چلتا جائے گا یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور دی بیوی نے اگر کوئی بچہ اپنے ذہن چ نقش کرنا چاہے تو جملہ نقش کر لوے حضور دیاں بیویاں بھی عقیدہ اہل سنت دے مطابق حضور دی اہل بیت نے جی اپنے ذہن چ گل باؤ نا ایک باری بہ گئی ہے اتو گڈ مار چھڈو اور کوئی نہ نمی بائے میرے بچوں یاد کر لو حضور دیاں بیویاں حضور دی اہل بیت تسی اکسو یہ تسی پیان دے ہو میں کہا نہیں جی میں نہیں پیادا ہر بندے دی بیوی ہو دی اہل بیت ہو دی ہے رواج بھی آندہ ہے تے اللہ دا قرآن بھی آندہ ہے جیڑے بندے شادی شدہ ہو تو اڑیاں بیویاں اہل بیت کوئی نہیں کوئی بندہ آکھے کھا میری بیوی جی میری کوئی نہیں اہلیہ تو مڑ گھر جا کے بھی کھائے جیڑی مڑوں دے نال گھر ہونی ہے وہ تو مڑ گھر ہی ہونی ہے پتہ سان کوئی نہیں لگنا ہو جائے علامتہ تو سویرے پتہ لگنا ہے بھائی واہ واہ ہوئی سو انہاں پوچھنا نہیں میں مسیحتے آنا ہے میں تیری اہلیہ نہیں تو ہو رہی کیڑی بیوی تو ہی اہل بیت شروع ہوندے حضرت سارہ جناب ابراہیم دی بیوی توجہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی زوجہ حضرت سارہ جناب ابراہیم دی اہلیہ بیوی اہلیہ قرآن اندر اذ قال لأہلہم کسو انی آنست نارا یہ میں قرآن دی آیت جو جناب بات کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ عمر انہوں دی 100 سال دے نیڑے ہو چلی آئی تے اللہ فرمایا میں تینوں پتر دیاں گا حضرت اسحاق دی خوشخبری ملی حضرت اسحاق جنہ دے پوترے نے حضرت یوسف تے پتر نے حضرت یعقوب جناب حضرت اسحاق کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑا نورانی سلسلہ انبیاء توجہ ہے جی 100 سال دی عمر دے قریب اللہ خبر دیتی کہ تینوں پتر دیاں گا تو مڑ پتر نو مڑ کو پتر دیاں گا ایمانداری نال دسو جیڑی بی بی حکیم تے پیر سارے آکھن بتین پتر کوئی نہیں دینا وہ آپ بھی دم درود کرینا چھڑ دے وے تے 100 سال دے نیڑے ہو جائے تے ان کوئی خبر دے وے بتین بی بی اللہ پتر دے ہوئے اس بی بی مٹھائی بننا ہے یا اس لاکھ مان لینا ہے وہ یقیناً خوشی کرے ساڑھے کمڑے بیلی آندے نو اتھے ماتم کر دے
سمجھ آئیے کوئی نہ کرے میں آگیا کسے تھا تو ڈھونڈنا آئے ہوئے خوشی والی تھا ہے توجہ ہے کہ کوئی راہ جے تسی دھیان نال تقریراں سنتے رہندے ہوئے تے آ جڑا تسی روزانہ آندے ہو نا سان فون کر کے بسانا اس گل دا کوئی نہیں پتا وہ گلاں مک جانیاں جیڑی بی بی 100 سال دی عمر وچ پتر دی بشارت دیوے او ماتم نہیں کردی خوشی کردی ہے اس واسطے حضرت سارہ نے ماتم نہیں کیتا حضرت سیدہ سارہ نے تعجب کیتا ہے تعجب تسی اکثر جی تسی کیوں پہ آندے ہو تعجب کیتا ہے میں کہا جی اسی سنی آپ پہ نہیں آندے جی میں قرآن اکھوائے ہو جانے جی میں آیت قرآن دی پڑھ دینا تسی یاد کر لو عزیز من میرے اللہ قرآن فرمان میں تعجبین تم تعجب کرتی ہو اللہ حضرت سارہ نال مخاطب نے اللہ فرما میں تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل اللہ تو اڈے درادی ہوئے کمال دی تقریر سن دے ہو سنیا ہو کوٹ نقوی صاحبان تسی تقریر چنگی سن دے ہو جی توجہ ہے جناب دی جی جی عظیماً یقال اللہ فرمایا اے حضرت سارن واللہ مخاطب کیتا ہے میری بندی ہے میری ولیہ اتعجبین من امر اللہ اے میری ولیہ اللہ وہ حکم تو تعجب نہ ہے اللہ دیاں قدرت دیاں کمال دیاں نے تو تے عورتیں رب چاہے تو پتھر چوٹھڑیاں پیدا کر دیتا ہے ہاں توجہ ہوئی حضرات کے نام میرا خالق چاہے تو ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا اللہ چاہے تو پتھر چو پریگنٹ اٹھنی پیدا کر دیتا پریگنٹ اٹھنی حاملہ اٹھنی پتھر وچو پیدا میرا رب چاہے تو فرما سکتا ہے تو جڑا رب پتھر وچو پیدا کرن تے قادر ہے وہ بوڑھی عورت وچو پتر پیدا کرن تے قادر نہیں بھلا فرمایا اتعجبین من امر اللہ تم اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو تو حضرت سارہ فرما دیا فسکت وجہہا انہاں تعجب نے امتحان انج کیتا میرے مالکہ اتنی عجوز و نقیم میں تے بوٹی تے مانج ہو گئی ہوں میں نے پتر ملے گا اللہ فرمایا میں ہونی دینا ہے تے مڑ ہوئے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ مڑ بیٹا جیڑی وچو گل لینی آئی وہ ہن لے لو اور سمجھ لو اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت توجہ ہے او بھائی میرے جاگے ہو فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت اجے پتر تے ہوئے ہی نہیں تے مڑ اہل بیت کون نے پتر دی تے اجے خبر پہ ڈیندی ہے نا اولاد تے اجے ہونی ہے تے اہل البیت کیوں آکھے اجے صرف رشتے اکوئے کاش کوئی میرا بچہ سمجھ لے اجے حضرت ابراہیم تے انہاں دی بیوی تو بغیر اور رشتہ وجود چی نہیں آیا کہ اللہ فرماتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت اللہ نے صرف بیوی دے ہوندیا اہل بیت دا لفظ بول کے کائنات دیا بندیاں دس ہے کہ سب تو پہلے بیوی اہل بیت ہوندی ہے تو موڑ وچو اگو اہل بیت ہوندے نے جی جی سمجھ آگئی ہوئے تے سونے آؤ اگاں چلیے ماشاءاللہ اہل بیت جو پہلا رشتہ کیڑا ہے اہل بیت جو پہلا رشتہ بیوی دے ہر بندے دی بیوی ہو دی اہل بیت تے اما عائشہ تے اما حفصہ تے ام سلمہ میرے پاک نبی سرکار دیاں بیویاں نے تے ساریاں ہی حضور دی اہل بیت نے آپ نو سمجھ آئیے
حضور دیاں بیویاں نو نکاح کرن دی اجازت نہیں، ہر بندے دی بیوی نکاح کرن دی اگر اجازت ہے، اگر حالات موافق ہون اور انہوں ایسا ماحول بن جائے، اگلا خامن چھوڑ دے بے، فوت ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو وہ عورت اگے نکاح کر سکتی ہے۔ حضور دی ازواج مطہرات نو نکاح کرن دی اجازت نہیں جی۔ ہر بندے دی بیوی او دے مال دی وارث ہوندی ہے، حضور دی ازواج مطہرات حضور دی مال دی وارث نہیں، کیونکہ وراثت او دی تقسیم ہوندی ہے جڑا مر جائے۔ بیویاں او دیاں آگاہ نکاح کر دیاں جڑا مر جائے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرا نبی تے روح مال جسد زندہ ہے، بیویاں نو اللہ فرمایا تسی نکاح نہیں کرنا، کیوں؟ فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماما لگ دیاں نے۔ توجہ ہے جناب، حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں تعویل کرن دی ضرورت نہیں، تفسیر کرن دی ضرورت نہیں، تشریح کرن دی ضرورت نہیں، تصریح دی ضرورت نہیں، واضح نص موجود ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ، بیٹا اما عائشہ ساڈی ماں لگ دیاں نے، تے جڑے ماواں دے گستاخ ہون پتر جو انہاں نہ لڑ نہ سکدے ہوئیے تے انہاں تو گریز تے کر سکنے آنا، میرے پتر جاگن کے کوئی نہ جی۔ ایک عورت ہے پروین شاکر، شاعرہ گزری ہے، نام سنیا ہونا۔ پروین شاکر ایک بڑی گل کی تھی، پتہ نہیں اس کے نے رنگج کی تھی، پر میں نے دا شعر بڑا اچھا لگا ہے کہ تہمت لگا کہ ماں پر جو لوگوں سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ توجہ ہوئی حضرات کے نام، جیڑا بندہ ماں نو گاڑا سن کے تے موڑ لنگر تے باندھ ہے، ایسے لنگر فروش تے لنگر خور نو مر جانا چاہیے۔ وہ کیسا امتی ہے حضور دا جڑا حضور دیاں بیویاں دا گلا بھی سن دے تو موڑ آندے میں ہمیں سننی، تو کیسا سننی ہے جڑا لنگر تے پھیس لیا پرنے جی۔ ایتھے میں سنیاں شیر سنینا تو انہوں سنا رہے ہیں جی۔ میرے سنی بچوں یاد کر لو اور دینے تو بٹھا لو، دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا، لوگوں کسی گستاخ۔ اے شاہ جی میرا اپنا شعر، اے میرا شعر ہے جڑا میں تمہیں سنا رہا ہوں، میں مر گیا تو پیچھے بھی پردے رہا امڑ یاد بھی رکھا جے تو پڑھتے بھی رہا جے تو کچھ منیا جے بھی۔ بیٹا جڑا اما عائشہ دا گستاخ ہوئے، نبی دیا یارہ دا گستاخ ہوئے، اعلان کر رہے ہیں یاد کر لو، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا، جڑیاں میریاں مائیاں تے بہناں تے بچیاں آلہ ذہن دیاں خواتین اپنے گھر کے بے کے درویش کی گل سن رہی ہیں، انہاں نو دس رہا بی بی جڑا اما عائشہ دا گستاخ ہوئے انہاں دی محفل وچ نہ جائی، جڑا جناب صدیق اکبر دا گستاخ ہوئے انہاں دی محفل وچ نہ جایا کرو، جڑا مولا علی دا منکر ہوئے انہاں دی محفل وچ۔ اے میں مائیاں سنا رہا ہوں، اے مڑ تقریرہ مائیاں بھی سن دیاں تو میں مائیاں سنا رہا ہوں، میری ماں میری بہن میری بیٹی یہ جیاں محفلہ تے نہ جایا کر۔ اے نبی پاک سرکار دی غلام عورت، اے ماں اے بہن اے بیٹی دربارات تے نہ جایا کرو۔ توجہ ہے نا حضرات، چلو گھر جا کے دس چھڑیا جائے، اے شاوری آیا تے ہیں جاندے پہ دربارات تے نہ جایا کرو۔ توجہ ہے،
بد مذہباں دیاں محفلاں سنن تے ویکھن نہ جایا کرو. میں تے نہیں آکھ سکنا کہ نہ جایا کرو. تے جے تساں مائیاں دے کناں تائی گل اپڑا چھڈی تے میری یقین ہے تساں نہ بھی مننی تو نہ میری گل مان لینا. جی میرا تجربہ ہویا ہے عورتاں مان لینیاں نے جی کوئی شتونگڑے نہیں بندے تو عورتاں ساریاں مان لیں. عزیزاں نے من میرے دوستاں نے من مائیاں نو دسیا جی غلط منتا نہ منیا کرو. میں بچے سنگل پاواں گی تے میں پیالے بناں گی تے میں سیب گھوڑے تے چڑھاں گی تے میں اودے کراں گی. انہوں نے آکھیا کرو انج دے کام نہ کریا کرو. اسی سنی ہاں اسی منتاں وی او مننیاں جڑیاں قرآن و سنت دے مطابق نے. سمجھ ٹھیک ہے بھئی دس رہا مرض دا علاج ہو جائے اے نہ ہوئے با قیامت والے دن سن اشر سائیں کھلار لین با رود کوٹ نگے بجا ہونا ہے تو بندیاں گل کیوں نہ دستا. میں اپنی پکڑ دا بھی تو خیال کرنا نا میں نہ پڑھ لین سائیں تو روز کیوں جاننا ہے دستا کیوں ہے. اس واسطے دس رہا کہ تسی منتاں بڑیاں مندیاں ہو مائیاں ہو منتا او منیا کرو جڑیاں قرآن دے مطابق ہون نبی سونے دے فرمان دے مطابق. منت مننی ہوئے تو منیا کرو کہ اسی سیدہ زہرہ پاک دا ذکر کراما گیا مولا علی دا ذکر کراما گیا اسی میلاد شریف کراما گیا اسی مکے تے مدینے جاما گیا اسی مسجد دی خدمت کرا گیا اسی مدرسے دی خدمت کرا گیا اسی اتنی باری قرآن پڑھا گیا اتنی لاکھ تسبیح پڑھا گیا درود شریف دی اتنی نفل پڑھا گیا اتنے روزے رکھا گیا. انج دیاں منتا منیا کرو. اے اوٹ پٹانگ منتا جھڑ دیو اودے پاج جاتے اودے پاج جاتے اودے میں پیالے چڑھن گئی ہے اودو میں پیالے لان گئی ہے. یہ جھڑ دے ہوئے کوئی منتا نہیں. بزرگاں دے نام تے صدقہ خیرات اگر اسالے ثواب دی نیت کر دے تو گھر بے کے کریا کرو. عورتاں دا گھر تو باہر جانا جائز بول دے کہ انہوں ایتھے کیڑا ہین کلے گل پہ کرنے آ. ہاں جی انہوں کوئی نہیں ایتھے جے خیری ہے کھل کے گل کر لو جٹ کھول تے تو مڑ جھکا ہوں ہے. وہ ایک بندہ نا وہ بیوی نہ لڑ پیا تو اسے کہا یا میں مر جاواں اسے کہا تے اگوں اسے کہا یا بھی میں مر جاواں. کو سمجھ آئیے ہاں تے ہن تے جناب کلے بیٹھے ہو اس واسطے پہ نظر ایزی ہو کے میرے نال گل کرو. وہ سویر ہوئی تے آپ ڈٹھی جائے گی. توجہ ہے کہ نا تسی میرے تے مدعا پا چھڑیا بھائی شاہ رہی ہے لگے ایسی جی میں تیرے اگے آؤ کرنے انہاں کے بھی کرنی پوندی ہے کی کریے. ڈاڈے جتھے بیٹھے ہوں سچی بھی سو ہوندا ہے انہاں نے تسی انج کر چھڑیا پھر تے کوئی نہ گل. عزیزان من و دوستان من آؤ میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں مسئلہ سمجھو. جناب سیدہ زہرا پاک اگر منت منن تے منیاں نے میرے مالکا میرے بچیاں دا بخار اتر جائے میں روزے رکھاں گی. تو بابا تسی بھی کوئی انج دی منیا کرو جویں دا بن دی. جناب سیدہ زہرا پاک کون سیدہ زہرا جنہ دے بیٹے حسن تو حسین ارکن امی حضور کل عید سانو کپڑے نویں چاہی دینے جاگ دے ہو سانو کپڑے نویں چاہی دینے. بڑی معروف حدیث ہے. اللہ اکبر بی بی فرما دیا نے بیٹا عید ہون گے کپڑے آ جان گے. سویر ہوئی اللہ فرمایا فرشتے جنت تو جوڑے لے جا محبوب دی آل نو پیش کر گیا. جنتی جوڑے پا کے عید دی تیاری فرما کے جدو نانے دیا کندیا تے حسن تے حسین بیٹھ کے گھروں نکلے اگے جناب عمر کھڑے نے کہ آندے نے سواری تم قربان جاوا کتنی سونی ہے. حضرت محمد کریم مسکرا کے فرما دے اے عمر سواری بھی سونی ہے سوار بھی سونے نے. توجہ ہی حضرات اے
جنہاں نے مصطفیٰ دے کندھیاں تے سواری کر کے قرآن سنا. مصطفیٰ کریم دے کندھیاں تے سواری کر کے قرآن سنیا. اپنی امی جان دی گود وچ قرآن سنیا. جناب علی پاک دے سینے تے لیٹ کے قرآن سنیا. قاری مقصود صاحب کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے وہ دی ہاتھ دے یا ممبر تے کھلو جائے یا مسلح تے کھلو جائے صفحہ تے پڑھ کے مسلح تے ممبر تے سنا دے وے. جنہ مصطفیٰ دے کندھیاں تے پڑھیا ہے انہاں سنایا بھی تا نیزے تے نا. جی جاگی ہو کے نام اٹھا عزیزاں نے منوا دوستاں نے منونا دے سنان تو بھی صدقے پہ قربان. میں قربان ہو جاواں میرے دوست میرے پاک نبی سنے دی آل پاکے تائی دیا میں جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا. واہ حسین لجپال تیری حق بھی ادائیگی تو قربان جا. جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا. گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا. اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع فضل میں. تھکے بندیاں نو معافی ہو جڑے جے بالکل فریش بیٹھے انہاں نو اجازت ہے میرے نال مل کے پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فضل میں. میرے آلہ بولے فرمان نے پا رہا ہے صحفی چاہے قد سے. حضرت قبلہ پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کسے پوچھیا بھائی سید اگر عمل چنگے نہ کرے ادب کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کرنا ہے. اس ہے جی دلیل جی قبلہ انہوں نے جی دلیل. خواجہ قمرالدین سیلوی فرماتے ہیں دلیل ہے قرآن اچ او آیتاں بھی ہیں جڑیاں حکمن منسوخ ہو گئی ہیں. یہ توجہ ہے جی میں پڑھ دینا. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ آیت منسوخ ہے. یہ توجہ ہے جناب. یہ آیت حکمن منسوخ ہے تلاوتاً منسوخ نہیں. جاگ دے بہو جی جاگ دے ہو سونے ہو. اس طرح اور بھی کئی آیات بینات نے قرآن مجید کے اندر جڑیاں حکمان انہاں دا حکم نہیں منسوخ ہو گئی ہیں لیکن اجے بھی قرآن دے وچنے تے پڑھیے تے ثواب دیتا ہے. آپ فرماندیں جویں قرآن دیاں آیتاں باویں منسوخ نے پڑھیا ثواب دیتا ہے ایمیں آل بے عمل تے ہو جانن تے اللہ جانے جڑا نبی دی اولاد سمجھ کے ادب کرے ثواب ملے گا. توجہ ہے جی. اللہ اللہ اے میرے نبی سونے دی آل جنوالا حضرت فرمانے نے پا رہا ہے
صحفی چاہائے خود سے جویں قرآن تو پر کے پاک نے انج میرے نبی دی آل پاک اوے سمجھ نہیں آئی تھانوں گل دی میں کی بیانا جویں قرآن دے مرکے پاک نے انج میرے نبی دی ہائے 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 اللہ رسول اللہ دی آل دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما کہیے آمین یہ میرے دوست میرے آلہ حضرت فرمان نے پا رہا ہے صحفی چاہائے قدس اہل بیت نبوت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ میں صدقے جامعہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تو واہ اللہ دے اولیاء کیا کمال دی گل کر گیا درویش آپ فرمان نے پیت اکو سبحان اللہ نہیں خبر کسی ادب والے نے پتا ہوئے سید کے ہولے خلمیاں سمرقند دا شہر یہ میں نہ لیا جی بڑا معروف واقعہ علماء کرام دے جان دے ایک سید گرانے دے وقت مشکل آ گیا سید گرانہ دی مشکل کے آندا جاندہ رہندہ آج بھی خالد نہیں نظر آنگا پیا نہیں یہ کورئی تھے والی خالد بھی خالد کوٹ نکوی ہے حالا چلو صحیح ہے پھر ٹھیک ہے میں کہ انسٹرومنٹ پورے ہونے چاہیے ہاں جی کوٹ نکے محفل نہ ہوئے تو خالد نہ ہوئے یہ ہو کیوں سجنے جی توجہ ہے عدیل موٹا اپنا اے خالد ٹھیک ہے اچھا جی سنگی سارے ہیں اے بھائیو میں تو دعا منگتا رہا نہ اللہ سونے جی میں اتھے سنگی ساڑھے نال ہوندے نہ شرع لے دے بھی سنگی ساڑھے نال ہی ہوں تو پرا حضور دی نظر کرم دا صدقہ ہے میں تر کے پرا جنت دے بیچ لنگ جائیے تو تے بھی کسے ملے کٹھی تھان ڈی جائے پہ موجاں لئیے یقین کرو بڑی چل سنی ہے جنت دا منے محلہ ایک ساڑھا ہونا ہے وہ تُسی پریشان کیوں ہوندے ہونا ہے ساڑھا محلہ نہیں جنت ہے جونا دے اور کنہ محلہ ہونا ہے ساری عمر حضور دی نوکری دیتی ہے جنت دا محلہ بھی نہیں دینا تو انہا محل ڈھیل کے محلے دی کڑی گال کر دیں ساڑھا تے عقیدہ ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی یا ساریاں ساڑھیاں سنگیاں جنت دے بیچ محلہ ہونا ہے یا روز اسی ڈگری کٹھے ہونا ہے آؤ یار حضور دے ذکر دی محفل سجائیے سنیاں نادت پئی جنت بیچ بھی رونکاں لائیاں ہونیاں نے تو اتھے ہوں ایک ہونا ہے سڑن آڑے کوئی نہیں ہونے جنت چھڑن آڑا ایک بندہ بھی نہیں ہونا تے سان سنیاں ساڑن دی بھی عادت پئی انہاں پرا جہنم وچ پیاں سڑ دیا ہونا ہے جڑے ایتھے حضور دے ذکر تو سڑ دے نا تو اسی اتھے اپنیاں موجاں اے تھوڑا جی نکی آخ ہے مہربانی کرو اصل جنت دا نہ لیا ہمیں تے بندے ہوش وچ نہیں نہ رہندے ہاں جی اللہ تو انجدہ خیر دے جنت ملے گی اے پکی گل ہے جنت ملے گی حضور دا ذکر کر دیا عمر لنگ گئی ہے اللہ دے فضل نہ حضور دا صدقہ یا مرنا ہے تو سیدھا جنت دے بیچ ہاں جی بالکل یا آنکھ بند ہونی ہے تو سیدھا جنت دے چھان کی لگے فکر مند دوجے بندے ہوں یا مرنا ہے تو سیدھا جنت دے ساری عمر اور کام ہی کوئی نہیں کیتا تے سان نہیں دینی تے اور کنن دینی ساری عمر حضور دی نوکری کر دیا لنگ گئی ہاں جی توجہ ہے جناب او ذرا مشکل وقت آیا وہ سید پاک خاندان سی
انہوں نے کی دسیا فلانا بندہ چودھری ہے وڈیرا ہے تو اس پیسے والا بڑا ہے وہ سرکار زادی اتھے گئیاں تو فرمایا بھی میرے بچے نے تینا دے کھانے دا اس رکھے جی اسی سیدنا دے بڑے تابے دار ہیں پر پاٹے کو ثبوت کی ہے بتو سی سید ہو انہوں نے کہا جو اسی ثبوت کی دئیے نال ایک مجوسی سدے ناگ دیاں پجاری اس نے کہا جی یہ تو سی رسول اللہ دی اولاد ہو تے جی میرے گھر آؤ اس اپنا گھر بھی چوت دو اچھا کیتا پردہ کر بیوی بچے نے اسا کہا ایک سیڈ تے ہو جا تے حصہ سیدان دیو وہ جو کچھ انہاں دی خدمت توازو پکا کے کر سکتے ہو کیتی رات ہوئی تے بندے سوں گئے تے کچھ میاں اکھاں سوندیاں نے تے کام بندا ہے جدو وہ راتی ستے نا اس مسلمان نو حشر دا میدان نظر آیا میرے نبی جنت پہ بنڈ دے بندہ جاندہ ہے سرکار میں امتی ہیں جی حضور فرما دینا ہے بھڑ جنت دی ٹکٹ تو پرا پار ہو جی میں امتی ہیں اے لے چار اسا کہا بیا عیدہ تے بڑی سوکھی بھی ڈیندی ہے ہو گیا اسا کہ یا رسول اللہ میں بھی امتی ہیں حضور فرما دینا ثبوت کیا اسا کہ یا رسول اللہ میں چروکنا کھلوتا جیڑا آیا تو اسے ثبوت نہیں منگیا اے میرے کو ثبوت کیوں منگیا جی حضور فرماتا ہے میرے پتر تیرے کو گیا ہے تو بھی تو منگیا ہے نا تو جے تو منگیا ہے تو دے بھی آنکھ کھلی تو بجیا اس مجوسی دا بوہ کھڑکڑائے تو اسے کہا بھائیا ساڑھے پرانے تیرے آ گئے ساڑھے پرانے واپس کر وہ ساڑھے مہمان نے اسے کہا اور نہیں دینے اسے کہا تو مجوسی ہے تیرے آل رہ ہی نہیں سکتے وہ ہس پیا اسے کہا میں مجوسی کا لا ہائے 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 بندے دے گھر سید بھی آ جان تے مڑ کفر بھی رہ جائے وہ جا گیا کہ نا اسے کہا میں مجوسی کا لا ہون نہ کھیں جس نبی دی زیارت تین ہوئی ہے میری دوڑ آگے کلمہ پڑھا گئے نے کہ نوکر ساڑھی آل نہ ہو تو جہنم میں جائے کہ بھی ہو سکتا بھلا ہاں توجہ ہے حضرات جڑا رسول اللہ دی آل دی نوکری کرے ان کمی کی میں آ سکتی کمی نہیں ہو سکتی حضور دی آل دی نوکری چنگی دے آج عزیزان دی وقار بہو فرمان نے جے کر دی علم وچ ہوتا سر میں سے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسین دے ہو جے کچھ کر دے یا نبی دا تے پانی بدنا کر دے ہو کامل دین جنہ دا باؤ تے او سر نظرانہ کر دے ہو اور میرے بچوں سنی نوجوان سنی بزرگ سنی خواتین سادات نہ بڑی محبت کرتا میں تھے کوٹ نکے آیا ایک باری ایس پینڈ میں ایک بچی میں نے گلہ دکھتا ہے بجا تو سی مسجد پہ بنے دے ہوتے آ گلہ میں ان دے وچ پیسے پاندی رہی ہوں تے اے پیسے نے سے میرے حصے دے اے مسجد دے چھڑے بچیاں پاکٹ میں نہیں مل دی ہے نا پاکٹ میں نہیں وہ اس گلے وچ ڈال دی وہ سو
وہ گلا ادو دا میں اپنے بیڈ روم میں رکھیا ہے، میں ان توڑدا نہیں پیا، انہیں کتنے کو پیسے ہو، گل پیسے دی نہیں بھئی میاں گل تے پیار دی اینی محبت کردے نے سنی قوم سادات نال، توجہ ہے تے میں تے آنا بھئی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا کرو، بالخصوص آ جڑا ملن والا محبت ہے نا، اجلے محفل جاوی تے آوی ان دے تو تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا کرو، تسی کوئی سید شہید کرنا ہے ہیٹھ دے جی جنی تسی شدت نال مل دے ہو، یہ جڑی تواڈی جارحانہ محبت ہے نا ان دا باہر نہیں پیا چیندا، آ جڑی تسی تو نکلی دا ہے نا تے مڑ تسی دکھے دیندے ہو محبت آستے، ایڈی جارحانہ لب نہ کرو تواڈی مہربانی، تھوڑا جہا ملن لگیا ترتیب کیتا کرو تے نہیں تے آ جڑا ہن بیٹھے ہیں ملدے ہی میں 10 بندیاں دھکے دینے، کسے دے کپڑے پھاڑنے، کسے دے اتے ڈگنا، انج نہ ملیا کرو سونے آؤ، نہ لنگر نو انج ملیا کرو تے نہ سانے انج ملیا کرو، دوویں کم ترتیب اچ کرو تواڈی بڑی مہربانی، جی مہربانی کرو نے نہ گلاں تے ہن ترتیب بناؤ، کچھ اینی عمر لنگ گئی ہے ہن کچھ گلاں سیکھ لو کہ اگاں ہن ایتھے ہی رہنا ہے، بھائی سمجھ آ گئی نا؟ عزیز من و دوستان من، رسول اللہ دی آل نال جڑا بندہ بھی پیار کرے، نوٹ فرما لو او بھوکا ہوئے تے اللہ ان دی بھوک کٹ چھٹے گا، آل نبی نال پیار کر کے ویکھے اللہ تعالیٰ ان دی بھوک دور کرے گا، دے دن بدل جان گے۔ یہ میرے بچوں ایک کلیہ ایک کتابہ چکوا کیا پڑھ کے دعا خیر کرانگا، انہوں غور نال سن لو، کتابہ دے اندر ایک واقعہ موجود ہے وہ پڑھ رہا ہوں، سن لو، پیسے نہیں چاہتا، سبحان اللہ نہیں چاہتا، محبت تے عشق نال سن لو، آرام نال سکوت ہو، ساکت ہو کے چپ کر کے میری گل سن۔ عزیزہ نے منالے نبی دا قافلہ جس ویلے شام گیا، اے اس ویلے دی گل ایک شام اچ مائی راندی ہے، وہ دی گل سن۔ آل رسول دا قافلہ شام پہنچیا، شام دا شہر سجیا ہویا ہے، آخری چند میں نم آلود اکھاں نال سنن والی گل۔ عزیزہ نے من شام دا شہر ہے، رسول اللہ سرکار دی آل دا قافلہ شام دے دربار وچ پیش ہونا اس تے پہنچیا، جدو قافلہ دربار دے قریب گیا، ڈیکر دا ویلا ہے، سارا دمشق شہر سجیا ہویا ہے، دمشق سجیا ہویا ہے۔ ایک صحابی رسول کہندے ہیں میں دمشق دے قریب تو گزردا پیا، میں پوچھے تھے کوئی میڑا ہے بھئی یہ شہر سجیا ہے، انہاں کہا میڑا نہیں، حکومت نو باغیاں تے فتح ہوئی ہے جنگ تو باغی آج شہر پیش ہو رہے نے تے انہاں دے استقبال واسطے تے حکومت دی خوشی واسطے شہر سجایا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں کہا ذرا میں ویکھاں تے صحیح یہ باغی کون؟ وہ کہتے ہیں جدو میری نظر نیزے تے پئی تے سر حسین تے پئی، اللہ دے بزرگ فرما دے نہیں اوے دمشق والے اے باغیاں دا قافلہ نہیں، اے تے مدینے والے نمازیاں دا قافلہ ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی سرکار دیاں بیٹیاں مخدرات آلی محمد جدو شام دے دربار آیاں، یزید دے دربار نو سامنا ایک بازار ہے، او دا نام ہے سوق حمیدیہ۔ اس بازار جدو رسول اللہ دی آل آ کے کھڑی ہوئی، جیڑا درد مند بندہ بیٹھا ہے وہ اس جملے سمجھے میں کیا تھا، جدو سرکار دیاں بیٹیاں دا قافلہ آیا، بھائی میاں میں تے دعا دینا اللہ کسی دی دھی نو پردیس وچ دکھ نہ دے وے، سارے دیاں دھیاں جنہ جنہ دیاں جتھے جتھے ہیں اللہ سب دیاں دیاں سکھ دے وے۔ حضور سرکار دیاں بیٹیاں دا صدقہ، علی دیاں بیٹیاں دا صدقہ اللہ سب دیاں دیاں نو
سکون تے سکھ دے وے جدو رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا قافلہ آیا پیش ہون واسطے تو آرڈر آئے دربار بند ہو گیا ہے اور کل پیشی ہوئے گی آج دربار بند ہو گیا ہے تو پیشی کل ہوئے گی ساری رات حضور دیاں دیاں بازار کھلیاں رہیاں جدو بازار دے کونے تے آئیاں ایک اچھا جہا محل ہے ادھے تے ایک عورت تھلے آئی ہے نالے رون دیئے نالے پانی پیش کر دیئے نالے کھانا پیش کر دیئے خدمت کر دیئے جناب زینب فرما دیئے نے فضا اس عورت نو کہے اسی صدقہ کھانا لے نہیں سانو صدقہ نہیں لگدا اس بی بی آکھیا بی بی جی اے صدقہ نہیں کوئی وصیت جی دیتے عمل بھی کرنی ہے اے جی صدقہ نہیں کوئی وصیت جی دیتے عمل بھی کرنی ہے بی بی پاک فرما دیا نے جناب زینب فیصہ دے تو پوچھو کی وصیت سو وہ عورت بول کے آندھی ہے بی بی میں شام دے رہن والی نہیں میں مدینے دے رہن والی ہوں میرے باپ نے نبی پاک دے دست مبارک تے کلمہ پڑھیا سی میں نے کیا ہوں دیا حضور دی بیٹی فاطمہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہوں نے گھر جا کے گھر دا کم کر دی آئی سیدہ دی نوکری دین دی آئی جدو میں جوان ہوئی میرے باپے نے میرا رشتہ طے کیتا میں شام آن لگی تے جناب زہرا نے اس ویلے ترن لگیاں دو گلاں کیتی آئیاں فرمایا پہلی گل ایک کیتی آئی تو سیدہ دی نوکری دیتی ہے جا اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا دی نوکری کرنے والے اللہ بہت رنگ لاندا ہے جا اللہ تین رنگ لائے گا اللہ نے بڑے رنگ لائے دعا منظور ہوئی ہے آپ محل میرا ہے میں نو اللہ نے بڑے رنگ لائے ہوئے نہیں لیکن میری سیدزادی نے آن لگیاں دوجی گالے آکھی آئی اگر اللہ تینو رنگ لائے شام دے شہر دمشق تیرا محل ہوئے کدی ڈیگر ویلے کوئی قیدیاں دا قافلہ تیرے گھر کے آ کے رکے انہاں نال چنگا سلوک کری زہرا راضی ہو جائے گی ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ کیسا مشکل وقت ہے رسول اللہ دیاں کے فرمایا بی بی میں عمر لنگائی ہے بڑھاپا آ گیا ہے میں اڈیک نیران دی آئی کبھی کوئی قافلہ آ جائے میری اڈیک مکن والی آئی قافلہ کوئی نہ آیا بڑھاپے دا وقت لیکن آج ڈیگر ویلے جدو قافلہ رکے آئے میں سمجھ گئی میری مرشد دی وصیت ٹھیک کیتی آئی میں دیو دے مطابق خدمت کر دی پئیاں پانی پیش کیتا ہے کھانا پیش کیتا ہے اللہ اللہ جناب زینب جدو مدینے دا نام سنیا آنکھیں جو اتھرو آ گئے فرمایا بی بی کوئی مدینے دی گل سنا اگو گل سنان والی نے گل بڑی دردناک چکیتی ہے اس کہا بی بی میں نہیں جان دی تسی کون ہو پر جدو میں مدینے آئی ہائی میرے مرشد بڑے وسدے آئے ہر مرید اپنے مرشدہ نال بڑا پیار کردا ہے ہر مرید اپنے مرشد نال بڑا پیار کردا ہے مرید تے پیر دا رشتہ ہی ایڈا حسین ہے اور اتنا افضل ہے لیکن جدے پیر حسن تے حسین ہو جدے پیر زہرا دا لال ہوئے اس مرید دی قسمت تو صدقے جاوا فرمایا میرے مرشد بڑے وسدے آئے ایڈے وسدے آئے کوئی انہوں نے بوئے تو خالی نہ آولدا خالی نہ مڑدا ایڈے وسدے آئے دروازے تے فرشتے کھڑے رہی دے آئے اجازت تو بغیر اندر نہ آؤندے میرے سرکار جدو میں آئی ہاں میری بی بی دے گھر ایک پتر حسنا ایک پتر حسین جنہاں کشتی دے وانڈ جبریل دستے آئے ایک دھی زینب آئی ایک دھی ام کلثوم آئی وہ ایڈے پردے دار آئے فرشتے بھی بغیر اجازت اندر نہ آؤندے
جدو یہ گل سنائی تے بی بی زینب پاک نو اکھاں چوں چھم چھم آنسو اللہ اللہ عورت آندی ہے بی بی روندے ہو کوئی مدینے والے نال رشتہ داری ہے ہائے بی بی کوئی مدینے والے نال رشتہ داری ہے فرمایا نہ پوچھ کوئی اپنی گل کر بی بی آندی ہے بی بی جی میں سنیا ہے دیاں دعاواں منظور ہوندیاں نے میں نے نہیں پتا تہاڈا جرم کی ہے تہاڈے نال کی بننا ہے پر جے دعا چاہتے ہو تے میرا کام ہو جائے گا جناب زینب فرماندی نے کی دعا کرانیاں دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے آندی ہے بی بی جی دعا کرو عمر دا آخری پار آئے ایک واری مدینے والے سیدہ دی زیارت نصیب ہو جائے ہائے 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 بی بی جی دعا کرو میں تے دعا کرنا اللہ سونے ایک باری مدینے والے سیدہ دی زیارت نصیب فرما یا رسول اللہ اپنے بچیاں دی زیارت نصیب فرما اللہ سونے مدینے والے دی خواب وچ زیارت نصیب ہو حق اللہ 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 فرمایا ایک باری مدینے والے سیدہ دا دیدار ہو جائے جناب زینب پاک نے چہرے کو پردہ ہٹایا فرمایا مبارک ہوگی تیری دعا منظور ہو گئی ہے جنہ مدینے والے دی زیارت دی دعا منگنی آئے جو حسین ویکھنی تے نیجے تے سوارے جو زہرا دیاں دھیاں ویکھنیاں نہیں تے تیرے سامنے کھلوتیاں ہوئی ہیں بی بی روندی ہے حیران ہون دیئے سیدہ دی میں کیویں دا ویکھیا ویڑا کیویں دا ہے عزیزان من و دوستان من اللہ آپ سب احباب حضور دی آل دا عشق عطا فرمائے حضور دی آل دی محبت حضور دی آل دا پیار نصیب فرمائے ساری رات علی دیاں دھیاں دا قافلہ جدو رکیا رہا نا تصویر ویلے یزید دے دربار جو پیش ہویا دھیاں والے او بری گل نو دھیان نال سن جدو سویر ویلے رسول اللہ دیاں دھیاں دا قافلہ دربار پیش ہویا تے باقیاں دی گل نہیں سناندا طویل داستان حسین دی ایک 6 سال دی دھی آئی جدا نام سکینہ جڑی کربلا تو لے کے شام دے دربار تک اپنے بابے دا سر نیزے تے ویندی آئی اللہ اکبر اللہ کسی دی دھی نوے دکھ نہ دکھائے جڑی شام تک کوفہ دے سفر تو لے کے شام دے دربار تک اپنے بابے دا سر نیزے تے ویندی آئیے تے بابے دے سر تے پارے سفر کر دی میں وہ سکینہ دھی دی گل پیا کر عزیزہ نے من جدو علی دی بیٹی دربار پیش ہوئی تو یزید دی نظر 6 سال دی سکینہ پاک تے گئی تو پوچھ دا لڑکی تیرا نام کی جڑی صرف اپنے بابے نال بول دی ہے چپ کر گئی بولیاں نا دوجی واری جھڑک کے آندہ ہے بول دی کیوں نہیں تیرا نا کی ہے آپ پھر نہیں بولیاں تریجی واری پھر زور رار بول کے آندہ ہے لڑکی تیرا نا کی ہے جناب سکینہ پاک نہیں بولیاں لیکن دربار دے ایک کونے تو دوڑ کے اپنے برا سجاد دامن نہ لپٹ گئی نے بولیاں نہیں جناب سجاد فرمان نے یزید میری بہن نو جھڑکا نہ مار کربلا تو لے کے شام دے دربار تک سپاہی جھڑکا دیندے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزہ نے دی مکار کیا عجیب لمحات میں کیا عجیب مقام ہے ایک درباری یزید دے درباری کتاب اچھے میں لکھے شاہ جی سرکار بیٹھے آپ دی اجازت نال پڑھ رہے جملہ بیان کر رہے ہیں تحریر لکھیے غیرت مند
دھیاں دے باپ بیٹھے ہو یزید کے دربار شامی بیٹھا ہوئے کہندا یزید قیدی تقسیم ہی ہوندے نے تو مننا ہی نے اے لڑکی مینوں دے دے اللہ اللہ یزید پوچھدا کی کرے گا حسین دی دھی آندے میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں نوکر بنا کے رکھساں جناب زینب عالیہ فرماندی نے ظالمہ اپنی زبان لگام دے اے نوکر بنالے نہیں کائنات سردارہ دا خاندان ہے اے نوکران دا خاندان نہیں کائنات دے سرداراں دا خاندان عزیزاں دی وقار اے رسول اللہ سرکار دے بچے نے اے رسول اللہ سرکار دیاں دھیاں نے میں جمعۃ المبارک تے ترتیب نال بیان کر رہا پورا واقعہ جڑے بھائی سماعت کرنا چاہن وہ تشریف لاؤ نہیں تے وقتاً فوقتاً میں اپنی گفتگو وچ بھی مختلف چیزاں سناندا رہنا اللہ جنہ بیلیاں دی آنکھاں وچ اتھرو آئے نے حضور دی آل دا عشق انہاں عطا فرمایا ہے اللہ انہاں نظر عطا حضور دی آل پاک دا صدقہ تواڈیاں دیاں دکھ نہ حضور دی آل پاک دا صدقہ کسے دی دین بھی پردیس وچ کوئی تکلیف نہ آوے اللہ دھڑیاں بہناں دے پردے سلامت رکھے اللہ دھڑیاں ماواں نو شرم و حیا عطا فرمائے تو ہن انہاں دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ